السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 7 کلاس کی اسلامیات۔ تو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسلامیات 7 کلاس کی ہے اور اس کا جو چیپٹر نمبر 2 ہے ایمانیات اور عبادات، یاد کرنے کے حوالے سے یہ چیپٹر نمبر 2 ہے۔ اور چونکہ فرسٹ چیپٹر کے اندر کچھ صورتیں ہیں وہ یاد کرنی ہے، جیسے سورۃ الضحیٰ ہے، سورۃ زلزال ہے، سورۃ قاریہ ہے، اس کو زبانی یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ اب ہم ریڈنگ طرف آتے ہیں۔ پہلے ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے جو مشقی سوال آئیں گے اس کو پھر ہم آہستہ آہستہ حل بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ رسالت، چیپٹر کا نام کیا ہے؟ اس عقیدہ رسالت، یہ چیپٹر نمبر 2 میں سے ایمانیات اور عبادات میں سے جو چیپٹر ہے وہ ہے عقیدہ رسالت۔ تو سب سے پہلے جو اس کے تدریسی جو مقاصد ہیں اس کو ہم پڑھیں گے کہ اس کو پڑھ کر ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ رسالت کا معنی و مفہوم بتا سکیں، بچے میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ وہ رسالت کے مفہوم سے آگاہ ہو جائیں، رسالت کے مفہوم کو سمجھ سکیں۔ نمبر 2، ضرورت رسالت بیان کر سکیں، یعنی کہ رسالت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ نمبر 3، عقیدہ رسالت کے تقاضوں کی وضاحت کر سکیں۔ تو یہ اس کے بنیادی مقاصد ہیں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اس کے فرسٹ میں کچھ الفاظ ہیں: رسالت، رسول، شریعت، خاتم النبیین، ہدایت، نبوت، سیرت اور اطاعت۔ یہ اہم الفاظ ہیں، اس چیپٹر کے اندر آئیں گے۔ اس دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور منتخب بندوں کو بھیجنے کا انتظام کیا۔ یہی وہ انتظام ہے جسے دین اسلام میں رسالت کہتے ہیں، اور جسے اس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے اسے رسول یا نبی کہتے ہیں۔ رسالت ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہوتی ہے اور اس کے احکامات کو درست طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ نبیوں کے آنے کے اس نظام پر یقین رکھنے کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائیں۔ اسلام میں اس سلسلے میں کسی قسم کی تفریق کی اجازت نہیں۔ سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو عقیدہ رسالت یہ وہ سلسلہ ہے، نبوت کا وہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندوں کو منتخب کیا، اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی سے مخاطب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد بھی فرمایا ہے وما کان، کہ کسی کے لیے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان ایک نبی کو منتخب کرتے ہیں، اپنے ایک پیغمبر کو منتخب کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا اللہ آسمان پہ آ کر سب کو آواز دیں اور سب کو کہیں کہ یہ کام کرو وہ کام کرو، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چنتے ہیں
اور پھر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جو پیغامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان پیغامات کو من وعن اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اسی طرح خوب جو ہے وہ انسانوں تک منتقل کرنے کا جو فریضہ انجام دیتے ہیں وہ نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ آپ کو میں ایک جسٹ انفارمیشن کے لیے بات بتا دوں، نبی اور رسول میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت میں نبوت آ جاتی ہے، لیکن نبوت کے اندر رسالت نہیں آتی ہے۔ نبی تمام ہے، تمام رسولوں کو بھی نبی کہا جاتا ہے، لیکن تمام نبیوں کو رسول نہیں کہا جاتا، کیونکہ رسول ہوتا ہے جو نئی شریعت، نئے احکامات اور نیا دین لے کے آتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول ہیں جو بلکہ کچھ لوگوں نے، مفسرین اور مورخین نے ان کی تعداد کو بھی ذکر کیا ہے کہ جو رسولوں کی تعداد 300 پلس ہے، جن پر کچھ احکامات نازل ہوئے، کچھ نئی شریعت نازل ہوئی، اور جو نبی ہوتا ہے وہ انہی اپنے سے پہلے جو گزرے ہوئے رسول ہوتے ہیں انہی کی تعلیمات کو آگے جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ دین ہوتا تھا اس وقت اسی دین کو آگے لوگوں تک منتقل کرتے تھے صحیح معنوں میں۔ آگے ہے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر اس طرح آیا ہے، لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ہم نے نہیں کرنا، جو اللہ نے فرق بتا دیا ہوا ہے فرق وہی ہے، ہم نے ان کے اندر کوئی کسی قسم کا فرق نہیں کرنا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو فضیلت دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کا اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے۔ تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ آگے سلسلہ نبوت کا آغاز اور اختتام، یعنی یہ سلسلہ جو ہے کب شروع ہوا تھا اور یہ ختم کب ہوا تھا۔ ان انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اب قیامت تک کے تمام انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وہ سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے پہلے انسان بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ وہ سارا واقعہ ہوا، وہ کس آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زمین پر مبعوث فرما دیا، اور پھر ان کے بعد ان کی جو نسل ہے آگے جو ہے وہ بڑھتی گئی۔
آگے ہے ضرورت رسالت۔ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے صراط مستقیم سے واقفیت ضروری ہے۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے اور یہ کن کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ بدی کیا ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے وہ نہیں جانتا کہ وہ اس دنیا میں کہاں سے آیا اور مرنے کے بعد کہاں چلا جائے گا، اور وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ جس ذات پاک نے انسانوں کو پیدا کیا اور ساری کائنات خلق کا مطلب تخلیق کی، پیدا کی، اور اس کی خوشنودی یعنی کہ اس رضا کی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام معاملات میں انسان کی رہنمائی کے لیے بہت پاک و فکر و عمل والے انسانوں کو منتخب فرمایا، انہیں دین و اخلاق و شریعت کا علم دیا تاکہ وہ اپنے قول و فعل اور اپنے مثالی کردار سے ان کو دین اور دنیا کی بھلائی کا سبق دیں۔ جو لوگ انبیاء اور رسولوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے بہترین انسان بن جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن کریم میں یوں بیان ہوا ہے۔ تو یہ جو اس میں جو بتائی گئی ہے بات ہے، سادہ الفاظ سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کی وجہ سے بھیجا ہے۔ بے مقصد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تخلیق کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو چونکہ انسان نسیان سے ہے، انسان بھول جاتا ہے، اور انسان کو ساری باتوں کا معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں، میری کیا حقیقت ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کس کا بندہ ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو یاد رکھنی چاہیے، اور اس باتوں کو یاد کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو سلسلہ ہوتا ہے نبوت کا، جو کہ اللہ کی طرف سے پیغامات لے کر اس کے بندوں تک پہنچاتا، اور وہ ساری باتیں بتاتا ہے جو اس کے لیے خیر ہوتی ہیں، اس کے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور پھر چونکہ ان کا جو خود کا جو کردار اور کریکٹر بڑا زبردست، بڑا شاندار ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے کردار اور اپنے کریکٹر سے اس بات کا عملی ثبوت دیتے ہیں کہ ان تمام باتوں پر عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خود ان تمام باتوں کو کرتے بھی ہیں اور پھر آگے لوگوں کو کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ الف لام را، یہ سے کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی کہ ایسے حروف جن کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کا معنی نہیں ہوتا، اور بس اس کو قرآن پاک کے کچھ جو ہے وہ صورتوں کے اندر جو ہے وہ شروع میں آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یعنی کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے اور گناہوں سے نکال کر نیکی اور اچھائی کے راستے کی طرف لے کے آنا ہے،
تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا مطلب شیطانی راستوں سے ہٹا کر اللہ کے راستے پر لانا ہے۔ ہدایت انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیج کر انسان کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کیا۔ تو رسالت کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی، تو یہ جو ہم کوشچن کو سالو کرتے ہیں رسالت کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہوئی، تو اس وجہ سے ضرورت ہوئی کہ انسان ایک بامقصد زندگی، یعنی کہ ایسی زندگی جس کا مقصد بے مقصد زندگی نہیں، بامقصد زندگی گزارنے کے لیے اس کو ایک رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے والدین اس کو رہنمائی کرتے ہیں، اس کو گائیڈنس دیتے ہیں، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اور اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں تمہارے لیے شر ہے، تو بچہ سیکھتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی سیکھتا ہے، تو اس کو سکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے نبی اور پیغمبر آتے ہیں تاکہ وہ اس کو صراط مستقیم اور جو راستہ ہے اللہ کا اس پر لا سکیں۔ یاد رکھیں دو طرح کے راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے، اور جو اللہ کی بات مان کر اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو وہ دنیا میں کامیاب ترین شخص ہے، اور جو اللہ کی بات نہ مان کر شیطان کے راستے پر چلتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب رسالت کی ہم کوالٹی پڑھتے ہیں، خصوصیات تقاضے پڑھتے ہیں اس کے، کہ اب جب رسالت آ گئی تو پھر اس کے تقاضے کیا ہے۔ عقیدہ رسالت کے چند اہم تقاضے درج ذیل ہیں۔ خصوصیات انبیاء اسلام کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت کا بنیادی تقاضا انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ سب انسان تھے، نہ وہ فرشتوں میں سے تھے نہ جنوں میں سے تھے، جنوں میں سے ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ بندگی کا تھا، یعنی کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے بندے انسان تھے، تو یہ ان کی خوبی ہے، انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے کہ وہ نہ فرشتے تھے اور نہ ہی جن تھے، نہ کوئی اور مخلوق تھے، بلکہ وہ اللہ کے بندے انسان ہیں۔ اور ان کا وصف اور خوبی کو اور کیا ہے، وہ تمام نبی اور رسول معصوم اور گناہوں سے پاک، یعنی کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بری صفت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوتا ہے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ان سب کو برحق ماننا، ان کا احترام ضروری ہے، یعنی کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کی رسپیکٹ لازمی ہے، سب کا ادب لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں تو باقی سب نبیوں کی ہم توہین کریں، ان کی بے ادبی کریں۔ یاد رکھ لیجیے کسی بھی نبی کی بے ادبی کرنے والا وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ سب کا ادب کرنا، سب کی رسپیکٹ کرنا، یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر لازمی ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے کوئی بھی نبی ہو، ان سب کی رسپیکٹ کرنا یہ فرض ہے۔ ہم آخری امتی ہیں، اس وجہ سے ہم پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے اس بات پر مکمل یقین ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات فعل حکم خداوندی ہے، آپ کی ہر بات فعل حکم خداوندی ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہی وہ بات طے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بھی بات نہیں کرتے ہیں،
اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کلام نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تب وہ بولتے ہیں۔ آگے ہے تعظیم رسالت رسول۔ تعظیم رسول، رسالت کا ایک اہم تقاضا تعظیم رسول ہے۔ رسول کی جمع رسول، یعنی کہ ادب کرنا، احترام کرنا، رسپیکٹ کرنا۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی تعظیم فرض ہے، خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو تو کامیابی قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو کامیابی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو تعظیم رسول کے حوالے سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور سے بولتے ہو ان کے سامنے ایسے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، ان کا ادب کرنا ہے، ان کے سامنے بیٹھنا ہے، اپنی آوازوں کو پست کر لینا، جھکا لینا ہے، اور ایسا نہیں کرنا کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے سے بات کرتا ہے اور باتیں کرتے کرتے آواز کو اونچی کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر تک نہ ہو۔ انڈرسٹینڈ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز بولنے سے اعمال جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے حب رسول، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان یا اطاعت معتبر ہے جس کی بنیاد محبت رسول پر ہو اور یہ تمام محبتوں پر غالب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ، بیٹے اور دوسرے تمام عزیز و اقارب سے زیادہ عزیز نہ رکھے۔ یعنی اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے کہ جو مجھ سے اپنے گھر کے تمام افراد حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، تو ایسا شخص کون ہے؟ ایمان والا نہیں ہے۔ ایسے شخص کے ایمان کی نفی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ آگے ہے اطاعت رسول، چوتھا پوائنٹ ہے اطاعت رسول۔ عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے کہ نبی کی مکمل اطاعت اور پیروی کی جائے۔ نبی دین کے بارے میں جو کچھ بھی کہتا ہے ایک مومن کا فرض ہے کہ بغیر کسی حیل و حجت بہانے، حیل و حجت کا مطلب ہے بہانے، کہ اس کی تعمیل کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اذن خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق اس کی جو ہے وہ اطاعت کی جائے۔ آگے ہے ختم نبوت۔ عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت قیامت تک انسان کے لیے قابل تقلید ہے۔ کیا ہے؟ قابل
یہ تقلید ہے، یعنی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک وہ پیروی کرنی ہے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ رسالت کے تمام پہلوؤں اور تقاضوں کو سمجھیں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام اترا وہ نہ صرف جامع اور مکمل ہے بلکہ ہر زمانے قوم کے لیے کافی ہے، لہذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یا آگے وہ پیچھے ہی ہوئے تو یہاں پر زبرانی ہے۔ تو یہ ہم نے ابھی ریڈنگ کی ہے، آپ کو میں نے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں سمجھائی بھی ہیں۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کو فل کرتے ہیں۔ پہلی ایکسرسائز ہے، مشق نمبر 1 ہے کہ نبی یا رسول کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچانے والے کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کا جو پیغام ہوتا ہے اس کی مخلوق تک جو پہنچاتا ہے اس کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ آگے عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ نبیوں کے آنے والے اس نظام پر یقین رکھنا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جو نبیوں کا جو سلسلہ ہے اس پر یقین رکھنا یہ کہلاتا ہے عقیدہ رسالت۔ آگے اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول کا کیا نام ہے؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو پہلے رسول ہیں کون ہیں؟ حضرت آدم۔ آگے ہے خاتم النبیین کس رسول کو کہا جاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ تو یہ شارٹ کوشچن ہے۔ اب ہم مشق نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ مشق نمبر 2 ہے درود اللفظ لکھ کر خالی جگہ پور کیجئے۔ اس دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیش بندوں کو بھیجنے کا انتظام کیا، اپنے ڈیش بندوں کو، اپنے منتخب مطلب جو چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آگے ہے بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ڈیش سے واقفیت ضروری ہے۔ صراط مستقیم، صراط مستقیم مطلب سیدھا راستہ۔ آگے ہے جو لوگ انبیاء اور رسولوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ ڈیش کے اعتبار سے بہترین انسان بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ انبیاء اور رسولوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ جو بات رسول کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہ ڈیش کے اعتبار بھی کس چیز کے اعتبار سے وہ بہترین انسان بن جاتے ہیں، تو وہ سیرت و کردار، ٹھیک ہے، سیرت اور کردار کے حوالے سے بہتر انسان بن جاتے ہیں۔ تمام نبی اور رسول ڈیش اور گناہوں سے پاک ہیں۔ تمام نبی اور رسول معصوم، ٹھیک ہے، معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ دونوں کا مطلب بھی صحیح ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ کامیابی۔ عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے کہ نبی کی تعظیم یا اس کو اطاعت بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی ملتا جلتا آنسر بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ خوب جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ اسے ملتا جلتا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں ڈیش کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ کس کی آواز سے اونچی نہیں کرنی والا؟ پیغمبر کی یا نبی کی۔ آخری ہے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت انسانوں کے لیے کیا ہے؟ یعنی کہ قیامت تک جو اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اور ہدایت انسانوں کے لیے کیا تھی، ہم نے پڑھا تھا اس کے لفظ قابل تقلید، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ قابل تقلید۔ تو یہ بیٹا ہمارے یہ کمپلیٹ ہوئے۔ آگے ہم مشق نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ درج ذیل بیانات پڑھیے اور درست جواب کے گرد دائرہ، یعنی کہ ٹک لگانا آپ نے۔
دائرہ کھینچنا وہ ذریعہ جس سے اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہوتی ہے، اس کے احکامات کو درست طور پر سمجھا جاتا ہے، نماز کے ذریعے، نیکی کے ذریعے، علم کے ذریعے، رسالت کے ذریعے۔ تو اس کا آنسر کیا ہے؟ رسالت کے ذریعے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ کے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا مطلب شیطانی راستوں سے ہٹا کر راستے پر لانا، یعنی کون سے راستے پر لانا؟ اللہ تعالیٰ کے، نیک لوگوں کے، ولیوں کے، عزت والے۔ تو ہم نے آیت میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے۔ ہدایت انسان کی ضرورت ہے، عام، اہم، بنیادی یا ایک۔ تو یہ اس کی جو ہدایت ہے وہ بنیادی بیسک ضرورت ہے۔ ہم آخری امتی ہیں، اس وجہ سے ہم پر پیروی کرنا فرض ہے۔ کس کی پیروی کرنی ہے ہم نے؟ یہ کرنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ اور آخری ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان یا اطاعت معتبر ہے جس کی بنیاد ہو عبادت پر، سخاوت پر، محبت رسول پر اور علم پر۔ تو معتبر کون سی ہے؟ محبت رسول۔ تو بیٹا آپ کو میری بات سمجھ لگی؟ یہ جو اتنے بھی ایم سی کیو کے میں نے نشان لگوائے ہیں، آپ ان تمام نشانوں کو عنوان لکھیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں مشق نمبر 4۔ مشق نمبر 4 میں ہم پڑھتے ہیں درس علم بیانات میں سے درست کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس یہ لگانا ہے۔ جو صحیح ہے اس پر ٹک کر دینا ہے آپ نے، اور جو غلط ہے اس کے سامنے آپ نے کراس لگا دینا ہے۔ پہلا ہے تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ رسالت کا ایک اہم تقاضا تعظیم رسول ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ رسولوں کا ادب کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت صرف مسلمانوں کے لیے قابل تقلید نہیں بھی سب کے لیے، لہٰذا یہ غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ رسالت کے تمام پہلوؤں اور تقاضوں کو سمجھیں اور اس بات پر ایمان رکھیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے 4 صحیح ہیں اور ایک کیا ہے؟ غلط ہے۔ مشق نمبر 5 ہے لائن کے ذریعے کالم الف کو کالم بے سے ملا کر الفاظ کا آپس میں تعلق قائم کیجیے۔ نبیوں کے آنے کے نظام پر یقین رکھنے کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ رسالت کا بنیادی تقاضا انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سب کیا تھے؟ انسان تھے۔ سب کیا تھے؟ انسان تھے۔ آگے ہے نبی دین کے بارے میں جو کچھ بھی کہتا ہے ایک مومن کا فرض ہے کہ ہر حال میں اس کی کیا کرے؟ تعمیل کرے۔ آپ کی ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں اور آپ کی ہر بات حکم خدا بندی ہے۔ اور آخری
اس کے ساتھ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آگے بیٹا ہماری آخری ایکسرسائز ہے، وہ ہے لانگ کوشچن کی، جس کو ہم انشائیہ بھی کہتے ہیں۔ ضرورت رسالت تفصیل سے بیان کیجیے، عقیدہ رسالت کے تقاضوں کی وضاحت کیجیے۔ وہ ہم نے ریڈنگ میں بھی پڑھ لیا تھا، میں ایک مرتبہ پھر اس کی جلدی سے ریڈنگ کر لیتا ہوں اور نشان بھی لگا دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ رسالت کی ضرورت، بامقصد زندگی گزارنے کے لیے صراط مستقیم سے واقفیت ضروری ہے۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کیا خیر کیا ہے، شرک کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے اور یہ کن کاموں سے حاصل ہوتی ہے، بدی کیا ہے اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ اس دنیا میں کہاں سے آیا، عمر رہنے کے بعد کہاں چلا جائے گا اور وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ جس ذات پاک نے انسانوں کو پیدا کیا اور ساری کائنات خلق کی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام معاملات میں انسان کی رہنمائی کے لیے بہت پاک و فکر و عمل والے انسانوں کو منتخب فرمایا، انہیں دین، اخلاق اور شریعت کا علم دیا تاکہ وہ اپنے قول و فعل اور اپنے مثالی کردار سے ان کو دین اور دنیا کی بھلائی کا سبق دیں۔ جو لوگ انبیاء اور رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے بہترین انسان بن جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن مجید کریم میں یوں بیان ہوا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کا، یہ کوشچن نمبر 1 لانگ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آیت کا ترجمہ آپ نے یہاں تک کہ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی کہ جو تعریف والا ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کا آنسر کمپلیٹ ہوا ہے۔ آگے ہے عقیدہ رسالت کے تقاضوں کی وضاحت کریں، یعنی کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے، اس میں تقریباً 5 پوائنٹ ہیں، 5 تقاضے ہیں، 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلا ہے خصوصیات انبیاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جو خصوصیت کیا ہوتی ہے، اس کو آپ مختصر یاد بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سب انسان تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ جنی تھے، ان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بندگی کا تھا۔ تمام نبی اور رسول معصوم یعنی گناہوں سے پاک تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو پیغامات آتے تو وہ آگے اپنے امتیوں پر منتقل کرتے۔ تو یہ پوائنٹ اتنا۔ آگے ہے تعظیم، یعنی کہ رسپیکٹ کرنا، ادب کرنا، کہ تعظیم رسول اور رسالت کا ایک اہم تقاضا تعظیم رسول ہے۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی تعظیم فرض ہے، خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو تو کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ تو آپ نے یہ پوائنٹ یہاں تک کرنا ہے، اس پوائنٹ کو آپ چھوڑ دیں۔ آگے ہے حب رسول۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان یا اطاعت معتبر ہے جس کی بنیاد محبت رسول پر ہو، اور یہ تمام محبتوں پر غالب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی مومن کا، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ مجھے اپنے باپ، بیٹے اور دوسرے تمام عزیز و اقارب سے زیادہ عزیز نہ رکھے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ یہاں تک۔ آگے ہے چوتھا پوائنٹ، اطاعت رسول، عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے۔ یہ بیٹا چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، آپ سارے یاد کرو گے کہ نبی کی مکمل اطاعت اور پیروی کی جائے۔ نبی دین کے بارے میں جو کچھ بھی کہتا ہے، ایک مومن کا فرض ہے کہ بغیر کسی حیل و حجت کے اس کی تعمیل کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بإذن اللہ،
کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اذن خداوندی کے مطابق اطاعت کرے۔ آگے ختم نبوت ہے۔ کہ ختم عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کی لائی ہوئی ہدایت قیامت تک انسانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ تو آپ دلیل کے طور پر ساتھ ایک یہ آیت اور ساتھ یہ حدیث اس کو کوٹ کریں گے یہاں تک، تو یہ آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ حل ہوتا ہے۔ تو بیٹا ہماری جو ہے وہ ایکسرسائز اب ختم ہو گئی۔ نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا اسلام میں عبادت کا تصور۔ اس میں کچھ خاص لفظ ہیں۔ عبادت کو کہتے ہیں اسلام، بندگی کہتے ہیں، خالق تحقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ترک دنیا کو چھوڑنا، اعتدال، بڑا میانہ رویہ۔ عبادت کی جمع ہے، ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرنا، توحید، اللہ کو ایک ماننا، تزکیہ نفس، اپنے آپ کو پاک کرنا۔ عبادت کے لفظی معنی ہیں بندگی۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بندہ۔ بندگی کرنے والے کو عابد یعنی کہ عبادت کرنے والا کہتے ہیں۔ جبکہ معبود وہ ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ آپ بیٹا بات پہ ذرا غور کریں۔ عبادت کہتے ہیں بندگی کو، غلام۔ آپ نے غلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ سنا ہوگا کہ غلام ہوتا کیا تھا۔ غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کا اور اس کے ہر حکم کا تابع دار ہوتا ہے۔ اس کا مالک اسے جو کہے اس کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، اس کو ہر بات ماننی پڑتی ہے، چاہے وہ بات اسے اچھی لگے یا نہ لگے، جس طرح بھی اسے اس کا مالک کہے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ تو ہمارے خالق ہیں، وہ تو ہمارے مالک ہیں، وہ تو ہمارے رازق ہیں، وہ تو ہمارے داتا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو تعلق ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو حکم دیں، جو کہیں اس کو ماننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کہلاتا ہے بندگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی بندگی کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ کیونکہ عبادت کے بغیر زندگی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی نظریہ ہی نہیں ہے۔ عبادت ہوگی تو زندگی کا مقصد ہے، بغیر مقصد کے زندگی فضول ہے۔ آگے ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔
عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ یا حج ہی نہیں، بلکہ اس انسان اپنے خالق حقیقی کی اطاعت اور محبت میں جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ ایک مسلمان زندگی کے ہر معاملے میں اپنے خالق حقیقی سے محبت اور اطاعت کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے سے کوئی اچھا کام کرنا یا کوئی برا کام چھوڑ دینا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے۔ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک، ہمسایوں اور دوستوں کے ساتھ ہمدردی، کاروبار میں لوگوں کے ساتھ ایمانداری کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ عبادت میں آ سکتا ہے۔ عبادت تصور کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے تمام شیڈول کو اللہ کے حکموں کے مطابق بنا لے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہیں وہ کرے، جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مثلا رات کو سونا ہے، سونا کس طرح ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سویا کرتے تھے آپ بھی اس طرح سوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھ کے سویا کرتے تھے، آپ واش روم جانے سے پہلے جو دعائیں پڑھتے تھے، آپ صبح اٹھنے کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے، آپ بازار جاتے دعائیں پڑھتے تھے، آپ کھانا کھاتے دعائیں پڑھتے تھے۔ زندگی کے جو پہلو جس سے انسان کا سامنا ہوتا ہے، ان تمام پہلوؤں میں انسان اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے تو پھر یاد کریے اس کا زندگی کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو عبادت سے خالی جائے۔ اور یہی وہ مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے اندر پنہا رکھا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ آگے ہے ترک دنیا کی ممانعت۔ ترک دنیا کیا ہوتا ہے؟ ترک دنیا کا مطلب کہ دنیا کو بالکل فراموش کر دینا، دنیا بالکل چھوڑ کر اور رہبانیت اختیار کر لینا اور جنگلوں میں نکل جانا اور وہاں پر زندگی گزارنا، وہاں گھاس کھا لی یا پتے کھا لیے، وہاں پر زندگی گزارنا۔ اسلام نے اس کو منع کیا ہے کہ انسان ساتھ زندگی بھی گزارے اور ساتھ ساتھ انسان اللہ کی عبادت کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس دنیا کو خیر آباد کر کے اور جنگلوں اور پہاڑوں اور ویرانوں میں جا کر زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اسلامی عبادات دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کے جنگل اور ویرانوں میں نکل جائے اور وہاں جا کر عبادت کرے۔ اسلام میں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کر کے عبادت کا تصور ان مذاہب میں ہے جن کے نزدیک دین اور دنیا ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسلام میں ترک دنیا کا کوئی تصور موجود نہیں۔ آپ نے سنا کہ اسلام نے ہمیں معاشرت سکھلائی ہے، معاشرے میں رہنا سکھلایا ہے، اور یہ تو بڑا آسان سا کام ہے کہ انسان دنیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور جنگلوں میں جا کے عبادت کرے، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس معاشرے کے اندر رہ کر، جو معاشرہ ظلم سے بھرا ہوا ہو اور زیادتیوں سے بھرا ہوا ہو، جہاں پر رشوت بھی ہو، ہر طرح کا گناہ ہو، اس معاشرے کے اندر رہ کر، اس بری صحبت میں رہ کر انسان اللہ کی عبادت، نیک کام کرے، خیر والے معاملات کرے، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور وہ بندہ جو دنیا سب کو چھوڑ چھاڑ کر اور آگے نکل جاتا ہے جنگلوں پہاڑوں میں، کیونکہ کچھ مذاہب ایسے ہیں دنیا کے اندر
جو کہتے ہیں کہ جو ہم نے عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں تنہائی چاہیے. تنہائی میں ہم تنہائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم جنگلوں اور ویرانوں میں نکل جائیں اور پھر اللہ کی عبادت کریں. تو پھر اسلام نے اس چیز کو قطعی پسند نہیں کیا ہے. کیا فرمایا؟ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. یعنی کہ اسلام میں یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بندہ گھر سے نکل جائے. آگے ہے اعتدال اور میانہ روی. اسلامی عبادات میں اعتدال اور میانہ روی ہے. اسلام میں نہ تو عیسائیت کی طرح ترک دنیا کا کوئی تصور ہے، نہ بدھ مت کی طرح مشکل ریاضتیں ہیں، اور نہ ہی ہندوازم کی طرح عبادت کی مخصوص رسومات ہیں. جس طرح دیگر مذاہب کے اندر مختلف عبادت کا جو کانسیپٹ ہے اور عبادت کا طریقہ کار ہے، یا عبادت کے لیے سٹرگل ہے، یا عبادت کے لیے عجیب سے قسم کے منتر جنتر ہیں اور طرز عمل ہے، تو اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اسلام بڑا ایک نیچر کے مطابق مذہب ہے، انسان کی طبیعت کے مطابق جو ہے وہ مذہب ہے. تو چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی حیثیت کے مطابق ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے. کچھ مذاہب ایسے ہیں جو ترک دنیا کا تصور دیتے ہیں. بدھ مت ہو گیا، مشکل ریاضت ہے، یہ ٹانگ پہ کھڑے ہو کر یہ کرو وہ کرو. اور اسلام ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے. اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ انسان ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، انسان ہر وقت حالت روزہ میں رہے یا شادی بیاہ نہ کرے، بلکہ شریعت میں ہے کہ رات کا کچھ حصہ عبادت کے لیے مخصوص کیا جائے. مخصوص ایام میں روزے رکھے جائیں اور شادی کی جائے. اگر ان تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی جائے تو یہ تمام امور عبادت بن جاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ کے متعلق خبر ہوئی کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ ہمیشہ پوری رات نوافل میں گزاریں گے، اور دوسرے نے ہمیشہ نفلی روزے رکھنے کا ارادہ کیا، اور تیسرے نے عورتوں سے الگ تھلگ رہنے کا قصد کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہوں، لیکن میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. میں بھی رکھتا ہوں اور سو تمہارے لیے خیر میرے طریقے میں ہے، اور جو میری سنت سے بے رخی برتے وہ ہم میں سے نہیں. عبادات اور ذکر الہی. اسلام نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے واضح اصول دیے ہیں. زندگی کو ایک خاص ترتیب میں لانے کے لیے اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادات مقرر کی ہیں. یعنی کہ عبادت اللہ تعالیٰ نے جو پھر عبادت بتلائی ہیں، پھر ان عبادات کے بارے میں بتلا بھی دیا ہے، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. نماز روحانی سکون جو ہے وہ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا جو تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. کیوں؟ انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے، اللہ کو اپنی تمام مشکلات بتلاتا ہے،
اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ کیوں نہ پسند ہو جو اس کی تعریف کرے، جو اس کی حمد و ثنا کرے۔ جس سے انسان کے اخلاق و کردار کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے ایک دوسرے انسانوں سے ہمدردی اور مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان دوسروں سے ہمدردی کرتا ہے، دوسروں سے خیر خواہی کرتا ہے۔ ایک اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس دولت ہے، تو اس نے اس دولت کی محبت اور اس کی حوث کی آڑ میں اپنے مسلمان بھائی کے حق نہیں مارے، بلکہ ان کی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرنے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش بھی کی ہے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ دینا بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے۔ روزے سے انسان کے دل میں خوف، تقوی، پرہیزگاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ حج کے ذریعے اخوت، بھائی چارہ اور مساوات کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ تو یہ روزے سے انسان کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں ذکر الہی کی بڑی اہمیت ہے اور اس سے بڑی عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ذکر اللہ سب سے بڑی عبادت ہے، یعنی کہ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مقصد یہ ہے کہ جو کام انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں ان سے بچا جائے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے دل اور زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا جذبہ موجود ہو۔ جب انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں گزر جاتی ہے، پھر چاہے وہ حکومت کے کسی اعلیٰ عہدے پر ہو یا لین دین کے کاموں میں لگا ہو جہاں ہر طرف بے ایمانی اور فریب کے راستے کھلے ہوں۔ دنیاوی کامیابی اور مالی فائدہ اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کے خوف کی وجہ سے وہ صحیح راستے کا انتخاب کرے گا۔ یعنی کہ ذکر الہی، اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے، جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی بندگی آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اور اللہ کی یاد کثرت سے کرتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے جو کلمات اور جملے ہوتے ہیں، انسان اگر کثرت سے اس کو ادا کرتا ہے تو پھر انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی بندگی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ دنیا کے اندر وہ جو مرضی، جس مرضی عہدے پر فائد ہو اور جس طرح بھی مرضی زندگی گزارے، اس کے دل میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور کہ اس کے یہ ساری باتیں اس کے دل میں آتی ہیں اور وہ یاد رکھ کر صحیح طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ پھر اس کے دل کے اندر نہ مالی محبت آتی ہے، نہ دنیاوی محبت آتی ہے، اور کیوں اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے صحیح معنوں میں، اور اس پر عمل پیرا رہے گا۔ اس طرح انسان اصلی عبادت کا حق ادا کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد سے آباد رہتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر کرنے سے۔ آگے ہے خالص توحید پر قائم تصور عبادت۔ اسلامی عبادت میں انسان کا تعلق براہ راست اس کے خالق سے جڑ جاتا ہے۔
اس لیے اسے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسلام کا تصور عبادت خالص توحید پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور صرف میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ الغرض اسلام کا تصور عبادت انسان میں اخلاقی اور معاشرتی دونوں قسم کی اعلیٰ صفات پیدا کرتا ہے اور اس کا تزکیہ نفس کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایک اچھا اور مثالی انسان بن کر زندگی گزارتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ بیٹا اس کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے اور خوبی پیدا ہوتی ہے اس بندے کے اندر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے اپنے دلوں کو روشن رکھتا ہے اور منور رکھتا ہے، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر ہی ہے جو اسے گناہوں سے دور رکھتا ہے، غلط کاریوں سے دور رکھتا ہے، اور پھر وہ جس معاشرے میں بھی جائے، جہاں بھی جائے، تو وہ اس بات کا اس کو یقین ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو لہذا مجھے اس طرح کی کوئی بھی حرکت، کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جو میرے لیے قیامت والے دن شرمندگی کا باعث بنے۔ تو یہ بیٹا ہم نے ریڈنگ کی ہے اس چیپٹر کی۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ تو مشق نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نمبر 1، عبادت کے لفظی معنی لکھیے۔ عبادت کے لفظی معنی کیا ہے؟ عبادت کے جو معنی ہے، لفظی معنی بندگی ہے، عابد۔ عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادت کیوں مقرر کی؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تاکہ روحانی سکون اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اور پرہیزگاری کے لیے، یعنی کہ یہ کیوں مقرر کی؟ تاکہ انسان روحانی سکون ملے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، پرہیزگاری ہو۔ ایک دو چیز آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ آگے ہے
مشق نمبر 2 ہے 10 ذیل نامکمل جملے پڑھیے اور درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1، بندگی کرنے والے کو، جو بندگی کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عابد کہتے ہیں۔ اس معبود وہ ہستی ہے جس کی ڈیش کی جائے، جس کی، یعنی کہ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی کہ ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں۔ اسلام میں ذکر الہی کی بڑی اہمیت ہے اور اسے ڈیش کا درجہ ہے، اسے بڑی عبادت کا ہے کہ جو سب سے بڑھ کر والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، تو اسے بڑی عبادت کا درجہ دیا گیا۔ اسلام میں ڈیش تصور موجود نہیں، رہبانیت کا تصور موجود نہیں، یعنی کہ اسلام کے اندر رہبانیت جو ہوتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور تنہائی میں ایک زندگی گزارنا اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرنا، تو یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے سے اچھا کام کرنا یا کوئی برا کام چھوڑ دینا بھی عبادت میں ڈیش میں شمار کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا آ جائے گا؟ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ آگے ہے ذکر الہی کا مقصد یہ ہے کہ جو کام انسان کو اللہ کی یاد سے ڈیش کرے، اللہ کی یاد سے کیا کرے؟ ڈیش کرتے ہیں، ان سے دور کرتے ہیں۔ بلا شبہ میں تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کی نافرمانی، اس کی ڈیش سے بچنے والا ہوں، نافرمانی۔ روزے سے انسان کے دل میں خوف، تقوی اور ڈیش کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پرہیزگاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے ہے عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے عابدیت، بندگی، تقوی یا بڑائی، تو اس کا کیا ہے؟ بندگی۔ ایک مسلمان اپنے خالق حقیقی سے محبت اور اطاعت کا ثبوت دیتا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے چند معاملات میں، زندگی کے اہم معاملے میں کبھی کبھار، تو زندگی کے وہ ہر معاملے میں کیا کرتا ہے؟ محبت اور اطاعت کا ثبوت دیتا ہے۔ آگے اسلامی عبادات میں انسان کا تعلق براہ راست جڑ جاتا ہے دوسروں سے، نیک انسانوں سے، مسلمانوں سے، خالق سے، تو خالق اپنے پیدا کرنے والے سے جڑ جاتا ہے۔ اسلامی عبادات میں ہے زیادتی، کمی، اعتدال اور میانہ رویہ، انسان کی مرضی، تو اسلامی عبادت کے اندر میانہ روی ہے۔ آگے ہے اسلام کا تصور عبادت مبنی ہے انسان کی بقا پر، خالص توحید پر، نیک کاموں پر، خدمت خلق پر۔ تو انسان کا جو عبادت کا جو تصور ہے وہ خالص توحید کے اوپر قائم ہے۔ ٹھیک ہے،
آگے مشق نمبر 4 ہم پڑھتے ہیں، معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ٹک کراس کرنا ہے۔ معبود حقیقی یعنی کہ جو سچا اور حقیقی معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بھائی، اللہ کی ذات ہے بھائی۔ زکوٰۃ سے دوسرے انسانوں سے ہمدردی اور مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر جنگلوں اور ویرانوں کی طرف نکل جائے، یہ غلط ہے۔ تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کی جائے تو یہ تمام امور عبادت بن جاتے ہیں، جی بالکل بن جاتے ہیں تمام۔ جو میں سنت سے بے رخی برتتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے ہے مشق نمبر 5، لائن کے ذریعے کالم الف کو کالم بے سے ملا کر الفاظ کا آپس میں تعلق قائم کیجیے۔ معبود وہ ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے۔ عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ یا حج ہی نہیں۔ اسلام نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے واضح اصول دیے ہیں۔ مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے۔ نماز روحانی سکون دینے کے ساتھ ساتھ اللہ اور بندے کے تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا مشق نمبر 5۔ آگے ہے حصہ انشائیہ، جس کو ہم لانگ کوشچن کہتے ہیں۔ تو پہلا ہے عبادت کا مفہوم اور اہمیت، یہ لانگ کوشچن ہے، لانگ کوشچن نمبر 1۔ اس کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم اور اہمیت۔ مفہوم کیا ہے؟ عبادت کے لفظی معنی، یہ لانگ کوشچن پہلا یاد۔ عبادت کے لفظی معنی بندگی، عبادت کا لفظ عبد سے نکلا جس کے معنی بندہ ہے۔ بندگی کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، یعنی کہ عبادت کرنے والا، جب کہ معبود وہ ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ یا حج ہی نہیں، بلکہ انسان اپنے خالق حقیقی کی اطاعت اور محبت میں جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ ایک مسلمان زندگی کے ہر معاملے میں اپنے خالق حقیقی سے کی اطاعت اور محبت میں جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ ایک مسلمان زندگی کے ہر معاملے میں اپنے خالق حقیقی سے محبت اور اطاعت کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے سے کوئی اچھا کام کرنا یا کوئی برا کام چھوڑ دینا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے۔ گھر میں بیوی بچے کے ساتھ اچھا سلوک، ہمسایوں اور دوستوں کے ساتھ ہمدردی، کاروبار میں لوگوں کے ساتھ ایمانداری کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدود کا خیال
خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کا مفہوم ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ یہ ہے فرسٹ لانگ کوشچن۔ آگے ہے لانگ کوشچن نمبر 2، اسلامی عبادات کا تصور اعتدال اور میانہ روی پر مبنی ہے، دلائل سے ثابت کیجیے۔ یہاں سے لانگ کوشچن نمبر 2 شروع ہوتا ہے پیج نمبر 11 پر، اعتدال اور میانہ روی، یعنی کہ اسلام میں جو اعتدال اور میانہ روی ہے اس کو دلائل سے ثابت کرنا ہے۔ اسلامی عبادات میں اعتدال اور میانہ روی ہے۔ اسلام میں نہ تو عیسائیت کی طرح ترک دنیا کا کوئی تصور ہے، نہ بدھ مت کی طرح مشکل ریاضتیں ہیں، اور نہ ہی ہندوازم کی طرح عبادت کی مخصوص رسومات ہیں۔ اسلام میں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ انسان ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ انسان ہر وقت حالت روزہ میں رہے یا شادی بیاہ نہ کرے، بلکہ شریعت میں ہے کہ رات کچھ حصہ عبادت کے لیے مخصوص کیا جائے، مخصوص ایام میں روزے رکھے جائیں اور شادی کی جائے، اور اگر ان تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی جائے تو یہ تمام امور عبادت بن جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق خبر ہوئی کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ ہمیشہ پوری رات نوافل میں گزاریں گے اور دوسرے نے ہمیشہ نفلی روزے رکھنے کا ارادہ کیا ہے، تو تیسرے نے عورتوں سے الگ تھلگ رہنے کا قصد کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہوں، لیکن میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں بیویاں بھی رکھتا ہوں، سو تمہارے لیے خیر میرے طریقے میں ہے، اور جو میری سنت سے بے رخی کرتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بیٹا یہ ہے لانگ کوشچن نمبر 2 یہاں تک، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کوشچن نمبر 3، اسلام کے تصور عبادت میں ذکر کو کیا مقام حاصل ہے؟ جو ذکر ہے اس کو کیا مقام حاصل ہے؟ تو یہ لانگ کوشچن کا جو آنسر ہے 3 کا ہے، عبادت اور ذکر الہی۔ اسلام نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے واضح اصول دیے ہیں۔ زندگی کو ایک خاص ترتیب میں لانے کے لیے اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادات مقرر کی ہیں۔ نماز روحانی سکون دینے کے ساتھ ساتھ اللہ اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، جس سے انسان کے اخلاق و کردار کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ یہ پوائنٹ جو ہے وہ عبادات اور ذکر الہی سے ہے، تو یہ اس میں بھی ذکر الہی، لیکن جو خاص طور پر جو ذکر الہی ہے وہ بھی کم کر لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ سے دوسرے انسانوں ہمدردی اور مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے انسان کے دل میں خوف تقویٰ اور پرہیزگاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ حج کے ذریعے اخوت، بھائی چارہ اور مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بیٹا عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی عبادت ہے۔ اور آگے جس کا ذکر ہونے والا ہے
یہ کا تعلق ورد کے ساتھ ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اسلام میں ذکر الہی کی بڑی اہمیت ہے اور اس سے بڑی عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مقصد یہ ہے کہ جو کام انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتے ہیں ان سے بچا جائے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے دل اور زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے اور دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی کا جذبہ موجود ہو۔ جب انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں گزر جاتی ہے، پھر چاہے وہ حکومت کے کسی اعلیٰ عہدے پر ہو یا لین دین کے کاموں میں لگا ہو جہاں ہر طرف بے ایمانی اور فریب کے راستے کھلے ہوں، دنیاوی کامیابی اور مالی فائدہ اس سے اپنی طرف کھینچ رہی ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کے خوف کی وجہ سے وہ صحیح راستے کا انتخاب کرے اور اس پر عمل پیرا رہے گا۔ اس طرح انسان اصلی عبادت کا حق ادا کر دیتا ہے اور اس طرح زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد سے آباد رہتا ہے۔ تو بیٹا آپ اس کے لیے یہ چیز کر سکتے ہو، یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہو، یعنی یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہو، اور اگر آپ تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ جو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، اچھے طلباء جو ذہین فتین ہیں، وہ پورا یاد کر لیں، اور جن کو تھوڑا بہت پرابلم ہوتی ہے یاد کرنے میں تو وہ یہاں سے لے کر، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک بھی ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ ہے لانگ کوسچن نمبر 3۔ اور آخری ہمارا جو کوسچن ہے اسلامی نظام عبادت خالص توحید پر قائم ہے، واضح کیجیے کہ جو اسلامی جو نظام ہے، جو عبادت کا جو سسٹم ہے وہ توحید کے برہون منت ہے، توحید کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر توحید نہ ہوئی تو ان اعمال کا، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خالص توحید پر قائم تصور عبادت، یہ لانگ کوسچن نمبر 4۔ اسلامی عبادات میں انسان کا تعلق براہ راست اس کے خالق سے جڑ جاتا ہے، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسلام کا تصور عبادت خالص توحید پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور صرف میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ الغرض اسلام کا تصور عبادت انسان میں اخلاقی، معاشرتی دونوں قسم کی اعلیٰ صفات پیدا کرتا ہے اور اس کا تزکیہ نفس کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایک اچھا اور مثالی انسان بن کر زندگی گزارتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ہے بیٹا خالص توحید پر قائم تصور عبادت، یعنی جو عبادت ہے اللہ کی، جو پرستش ہے، بندگی ہے، اس میں یہ بڑا اہم کردار ہے کہ ایک شخص توحید پرست ہے، اللہ کو ماننے والا بھی ہے، اور اگر ساتھ وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، ساتھ شرک بھی کرے، تو ایسی عبادت جو ہوتی ہے وہ اللہ قطعی قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کو کبھی بھی ایسا بندہ پسند نہیں ہے جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرے، اوروں کے ساتھ بھی تعلق استوار کرے۔ تو ہم نے بیٹا جو آنسر پڑھے ہیں وہ 4 آنسر میں نے آپ کو ان کے بتلائے ہیں۔ عبادت کا مفہوم، اگر آپ عبادت کے مفہوم میں سے
تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہمارا فرسٹ کویشچن جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو آپ یہاں تک کر سکتے ہیں، جس میں ہے ترک دنیا والا بھی آ جاتا ہے۔ جتنا آپ کا تھوڑا سا زیادہ ہوگا آپ کے نمبر جو ہے وہ زیادہ آئیں گے۔ ترک دنیا کی ممانعت، اسلامی عبادات میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر جنگل اور ویرانوں میں نکل جائے اور وہاں جا کر عبادت کرے۔ اسلام میں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کر کے عبادت کا تصور ان مذاہب میں ہیں جن کے نزدیک دین اور دنیا ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اسلام میں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی اس بات میں بتایا تھا کہ اسلام کے اندر تنہائی اور علیحدگی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عبادت کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں مل جل کر معاشرے کے اندر رہ کر پھر عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لا رہبانیت بالاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو یہ بیٹا آپ نے فرسٹ کویشچن جو ہے وہ اوپر سے شروع کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 1 کا جو عقیدہ رسالت کا ہے، یہ ہماری آیات کا ترجمہ یہ ہم کرتے ہیں۔ تعظیم رسول کے بارے میں 2 قرآنی آیات کا ترجمہ زبانی یاد کر کے لکھیے۔ یہاں پر تعظیم رسول کا تو ہم پیچھے لکھتے ہیں، یہاں پر 1، 2 اور 3 آیات لکھی ہوئی ہیں۔ ان تینوں آیات میں سے کوئی سا بھی آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ آیت کا ترجمہ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ یعنی کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کا کام بنتا ہے آپ کی تعظیم، مطلب رسپیکٹ کرے اور آپ کی ہر معاملے میں کیا کرے، تعاون کرے اور مدد کرے۔ حدیث کا ترجمہ، حدیث لکھنی ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد بیٹے عزیز و اقارب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد، بیٹے، اعزاء و قربا سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا، تو ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔
تو یہاں پر اسلام کے تصور عبادت کے حوالے سے کسی ایک آیت کا ترجمہ زبانی یاد کر لکھیں. آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے لکھ سکتا ہوں کہ لکھ دوں تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے یاد کر سکیں. تو تصور عبادت میں سے کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہے. ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہاں پیچھے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک زبانی کچھ سوال ہیں. معلوم کر کے لکھیے کہ آدم ثانی کس رسول کو کہا جاتا ہے. تو بیٹا آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں آدم ثانی اس لیے ہیں کہ ان کی قوم پر یا ان کے جو اللہ کا عذاب جو آیا تھا تو سارے ہلاک و برباد ہو گئے تھے. پھر ان کے بعد جو نسل جو چلی تھی وہ ان سے چلی تھی آگے نسل. تو اسی وجہ سے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. یعنی کہ پہلی جو نسل تھی وہ کن سے چلی تھی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. پھر اس سے آگے جو ہے وہ 2 بیٹیاں بھی تھیں ان کی. پھر ان سے آگے جو ہے وہ نسل چلی، اور پھر یہ نسل حضرت نوح علیہ السلام تک آئی، اور پھر ان لوگوں نے اللہ کی بات نہ مانی کہ جو نسل کے جو لوگ تھے. پھر اللہ کا عذاب آیا جو بڑا مشہور ہے، طوفان نوح. اس میں یہ سارے مارے گئے، اور پھر دوبارہ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے جو ہے وہ آگے نسل بڑھی. تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام. اور آگے مشق نمبر 9 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل سے پڑھیے. یا آپ نے کسی بھی بک جو کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق بیان کیا جائے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں آئے تھے. جد الانبیاء ان کا لقب ہے، اور ان کے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل ہے اور حضرت اسحاق ہے. تو ان کی پھر آگے سے وہ نسل بڑھتی ہے. تو یہاں پر بھی جو مشق نمبر 8 اسلامی تصور عبادت کو اپنانے سے انسان میں کون کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں. چارٹ پیپر پر لکھیے. آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے، اور اس میں پھر کیا کیا چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ آپ نے خود سے گھر میں اپنے آپ کی جو وال ہے اس پہ آپ نے اس کو چسپا کرنا ہے، تاکہ جب انسان اس چیزوں کو پڑھے بھئی ذکر کے ساتھ انسان کے اندر کون کون سی صفت پیدا ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. انسان برائیوں سے دور ہوتا ہے، اور ہر دھوکے دہی سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو یہ تمام صفت ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. تو بیٹا آپ ہمارے جو ہے وہ 2 چیپٹر کمپلیٹ ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.